نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، اور جو کل کا دن آنے والا ہے یوم عاشور، وہ تو سب سے بڑھ کر عظیم تر ہے۔ اسی حوالے سے میں نے چاہا کہ آج کی ریکارڈنگ میں آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق اس دن کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ کیسے گزارنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، یہ ہم سب کو جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا علماء کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں منظر عام پر لائیں، قرآن و حدیث موقع محل کی مناسبت سے، تاکہ لوگ اس کو سن کر پھر اس پر عمل کر سکیں۔ قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ کی تلاوت میں نے کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے جو مہینے ہیں وہ 12 مقرر کیے، اسلامی مہینے وہ 12 ہیں، تو فرمایا کہ یہ گنتی ہم نے مہینوں کی وہ 12 عدد رکھی ہے جب سے زمین و آسمان بنی ہے، اور اس میں فرمایا کہ منہا 4 حرم، اس میں بھی 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ہمارے جو اسلامی 12 مہینے ہیں وہ محرم الحرام ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، پھر رجب المرجب ہے، پھر شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک ہے، شوال المکرم ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ، یہ 12 اسلامی مہینے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ سورۃ توبہ میں، اس ان میں سے بھی جو 4 مہینے ہیں مزید حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے، اور وہ کون سے ہیں؟ اس میں رجب المرجب ہے، اس میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم الحرام، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اس میں ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب بہت زیادہ دیتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب، نیکی کا ثواب بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، اور دوسری طرف جو گناہ کرتا ہے اس پر عذاب بھی، اس کی پکڑ بھی اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ میں، ان 4 مہینوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، ذوق و شوق سے عبادت کرنی چاہیے، نہ صرف یہ بلکہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرنے چاہیے، صدقہ اور خیرات کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو لوگ تھے وہ ان کی حرمت کے قائل تھے اور ان مہینوں میں قتال بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تو پھر ان مہینوں کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ اہل عرب جو تھے ان مہینوں میں تلواریں اپنے نیام میں ڈال دیتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، دشمنوں سے وہ بے خوف ہو جاتے تھے۔ تو اسلام کو جو پہلا مہینہ ہے یہ محرم الحرام، اسی کو محرم الحرام بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں جنگ اور قتال حرام ہو جاتا ہے، اس کی حرمت کے پیش نظر، اس کی تقدیس کے پیش نظر، اس کا احترام کے پیش نظر، اس کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ بالخصوص اس میں جو یوم عاشور ہے، 10 محرم الحرام، اس کو یوم عاشور کہتے ہیں، یہ نہایت ہی معظم ہے، محترم ہے، اس کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت اور مقام اور مرتبہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، 10 محرم کو یوم عاشور بہت بڑے واقعات رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب اپنی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہیں، اور پھر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پیدا ہوئے بلکہ ان کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی،
اور پھر اسی دن آپ جنت میں داخل ہوئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ سے نجات بھی عطا فرمائی تھی، جس پر وہ بڑا پیارا شعر کہا گیا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مہینہ ہے بڑی حرمت والا، عزت والا، اور 10 محرم الحرام، اس میں اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوئے، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل سمیت اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمائی فرعون کے ظلم و ستم سے، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اسی دن زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ یہی وہ دن ہے یوم عاشور جو کل آنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی۔ یہی وہ دن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کو بینائی کو لوٹا دیا تھا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے شفا یابی عطا فرمائی تھی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کی طرف وہ فرشتہ لے گیا تھا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے تھے۔ یہی وہ دن ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات پر لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی رحمت اس دن نازل ہوئی تھی، بارش اس دن پہلی نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے اپنی شان کے مناسب جو استوا فرمایا تھا عرش پر، اسی دن فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے اسی دن کرسی کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا۔ اسی دن پھر جو اصحاب کہف تھے وہ بھی کروٹیں بدلتے رہے۔ لہٰذا یہ وہ دن ہے کہ جس کی اہمیت کے پیش نظر جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے۔ اور پھر یہ جو یوم عاشور ہے جو کل آنے والا ہے، اس کی اہمیت احادیث مبارکہ میں متفرق طور پر آئی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، اس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث الاعظم، اب انہوں نے غنیۃ الطالبین اس میں لکھا ہے کہ یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے اس دن یوم عاشور، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور کا فرمان ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا من مسح بیدہ علی راس یتیم یوم عاشور، کہ عاشور کے دن 10ویں محرم الحرام کو جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، رفع اللہ تعالی لہو بکل شعرۃ علی راس درجۃ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اس یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں ایک درجہ عطا فرما دیتا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک اس دن کی فضیلت آتی ہے کہ آقا دو جہان ارشاد فرمایا تھا، اور 2 انگلیاں اکٹھی کر کے ایسے کر کے انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اسی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ۔ اس کا مطلب حضور نبی کریم کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے حدیث پاک یہ بھی ہے، اس کو بھی غنیۃ الطالبین میں نقل کیا گیا ہے، من اغتسل یوم عاشورہ، جس نے یوم عاشور غسل کیا، لم یمرض مرضا الا مرض الموت، تو ہر مرض سے نجات عطا فرمائے گا سوائے مرض موت کے۔ اسی طرح سے فیض القدیر شرح جامع صغیر اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بھیجی۔ اب اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، جب وہ توبہ کریں گے تو میں ان کی بخشش فرما دوں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک اس دن کی فضیلت اور اہمیت ہے جو کل آنے والا ہے، اور وہ یہ ہے مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، امام بہقی نے اس کو روایت کیا شعب الایمان میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص عاشورہ کا دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ کرے گا، خرچ کرے گا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، زیادہ ان پر وہ ان کو کھانا کھلائے گا، سیر و تفریح کروائے گا، مراد اس دن جو ان پر زیادہ ان کو آسانی پیدا کرے گا ان کے لیے اور فراوانی پیدا کرے گا، تو فرمایا کہ اور اپنا دسترخوان وسیع کر دے گا ان پر، تو اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن وہ سیر و تفریح سے مراد ہے کہ انسان جب وہاں گھر سے نکلے تو قبروں پہ جائے، قبرستان پہ جائے، وہاں جا کر باقاعدہ وہاں پر جا کر دعائیں کرے،
اور قبروں پہ جانا اس دن سنت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، تو لہذا اپنے اہل و عیال کو لے کر قبروں پر جایا جائے، وہاں پر جا کر زیادہ سے زیادہ وہاں دعائیں کی جائیں اور مغفرت طلب کی جائے، بخشش طلب کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے ساتھ کی جائے اور ان کی بخشش کی جائے۔ اسی طرح سے بنیاد الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال تجربہ کیا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال پر نفقہ کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا سال مجھے وسعت عطا کی ہے، میرے رزق میں فراوانی عطا کی ہے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اسی طرح آقا دو جہاں کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو کوئی یوم عاشور کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، تو گویا اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی، اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح یوم عاشور کے حوالے سے روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جامع الصغیر میں حدیث پاک ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشور، کہ عاشور کے دن روزہ رکھا کرو، یوم کانت الانبیاء تصوم، کیونکہ اس دن انبیاء کرام بھی روزہ رکھتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور دیگر انبیاء کرام نے روزہ رکھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو قریش تھے زمانہ جاہلیت میں وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے تو حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے چونکہ فتح عطا کی تھی، فرعون کے ظلم و ستم سے قومی بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس شکرانے کے طور پر۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو لہٰذا حضور نے بھی روزہ رکھا اور پھر صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا، تو یہ سنت بن گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ایک حدیث پاک میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کا فرمان رمضان کے بعد جو افضل روزہ ہے نفلی روزہ وہ محرم عاشور کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد جو افضل نماز ہے نفلی بعد وہ رات کی نماز تہجد ہے۔ اسی طرح سے مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کبھی آقا دو جہاں کو میں نے دیکھا ہے کہ 4 چیزیں آپ نے لازمی فرمائی اور ان کو چھوڑا نہیں ہے، ان میں سے ایک ہے یوم عاشور کا روزہ، لازمی روزہ رکھتے تھے، اور ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے وہ بھی رکھا کرتے تھے، ہر ماہ کے 3 روزے جسے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، ہر جو قمری مہینے کی 13، 14، 15 یہ سنت ہے آقا دو جہاں کی، اور نماز فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں سنت موقدہ تو وہ حضور نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کے روزے کی وجہ سے وہ لوگوں کے 1 سال کے قبل کے گناہ مٹا دے گا اور معاف فرما دے گا۔ تو یہ تو اس دن کی فضیلت اور اہمیت ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا جو واقعہ رونما ہوا جو پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ ہے، عظیم سانحہ ہے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا جو اس دن ہوا، اسی دن اس کو ہم اس کی عظمت کے پیش نظر اس میں روتے ہیں، گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں آپ کی یاد میں، اور اہل بیت اطہار جو اس دن شہید ہوئے اور نبوت کا جو خاندان اس میں شہید ہوا، اور یہ دن ہم سوز و گداز میں گزارتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں ان کے سال ثواب کے لیے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمان اہل بیت کی محبت میں، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت فرمایا تھا حسین و منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، لا محالہ جو نواسا ہے وہ نانے سے ہوتا ہے، بیٹا باپ سے ہوتا ہے، چھوٹا بڑے سے ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت امام حسین علیہ السلام سے کی، ان کا اپنی زبان چسوائی، گھٹی دی ہے۔ آقا دو جہاں نے ان کا عقیقہ کیا ہے، آقا دو جہاں ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے، جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے،
اور یہ فرمایا کہ حاضان ریحانتا یا فی الجنہ فی دنیا، کہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں حسن اور حسین، ان کو اپنا پھول قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ محبت کہ اپنے کاندھوں پر سوار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یہاں تک فرما دیا کہ حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے، اور مجھ سے بغض رکھنا اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ لہٰذا جس نے حسین کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا رضائے محمد چاہتا ہے اور مصطفیٰ رضائے حسین چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کل کا دن ہے یوم عاشور، وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد اس میں منائی جائے اور اس کو قائم اور دائم رکھا جائے، اپنے نسلوں کو بھی اس کی تربیت کی جائے، اور یہ پیغام دیا جائے کہ حضور نے فرمایا کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ وانا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ اب میں حسین سے ہوں یہ کیسے ہے؟ کیا کہہ دو جہاں حسین سے ہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ حسین وہ مصطفیٰ سے ہیں، اور یہ بات کہ حضور میں حسین سے ہوں یہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس دن، کل کا دن جو آنے والا ہے، اس دن امام حسین علیہ السلام نے تپتے ہوئے ریگے زار کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، آقا دو جہاں کی ناموس کی خاطر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے مقام اور مرتبے کی خاطر، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی امی جان ان کی حرمت کی خاطر بتا دیا جان دے کر کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ حسین و منی و انا من حسین، تو حضور نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس دن ثابت کر دیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا حق فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں، مراد ہے کہ میرے دین کو زندہ میرا حسین کرے گا، اور اس دن میری لاج رکھے گا، میرے خون کی لاج رکھے گا، کیونکہ حضور نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کیا کہ دو جہاں کے بعد جو سید کا گھرانہ ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بعد میں بھی شادیاں ہوئیں، اولاد ہوئی، لیکن سید جو گھرانہ ہے یہ جو شان اور عظمت ہے اور آقا دو جہاں کو جو نسب چلا ہے آگے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلا ہے، اور انہوں نے حق ادا کر دیا، مصطفیٰ کی لاج رکھ لی اور اپنے اہل بیت کی لاج رکھ لی، اور دین اسلام کو زندہ کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انہوں نے جان دے کر کہ چونکہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف سمجھوتا نہیں کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، جو شراب نوشی کرتا تھا، زناکاری کرتا تھا، سب سے بڑا اس وقت کا بدماش تھا، دہشت گردی کرتا تھا، لہذا آپ نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس لیے اس کی بیعت نہیں کی تاکہ میں دین کا علمبردار ہوں، دین کا سپاہی ہوں، دین کا فوجی ہوں، اور دین کو بچانے والا ہوں، دین کا محافظ ہوں، لہذا آپ نے اپنی جان دینا تو گوارا کر لیا لیکن سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور یہ آپ کی شان اور عظمت، اور آپ نے بتا دیا کہ واقعتاً آقا دو جہاں نے فرما دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بعد میرا حسین دین کو زندہ کرے گا اور میں اس سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہا گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور آپ نے اپنا کردار ادا کر کے، حسینی کردار ادا کر کے بتا دیا کہ واقعتاً حق یہ ہوتا ہے اور باطل یہ ہوتا ہے۔ اب حق ہمیشہ حسین کے ساتھ رہے گا اور باطل یزید کے ساتھ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھر گھر کے اندر حسین پیدا ہو رہا ہے، یزیدیت ختم ہو گئی۔ اب اپنے بچوں کو کوئی نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا، اب حسین کی نسبت ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اب اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے یزیدیت کو ختم کر دیا، جھوٹ کو، دجل و فریب کو ختم کر دیا، اور اب اپنے نام کی لاج رکھ لی، خاندان کی لاج رکھ لی، اہل بیت کی لاج رکھی، اسلام کی لاج رکھی، اور بتا دیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا حسین و منی وانا من حسین۔ آخر میں حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب نے جو منقبت پیش کی ہے، میرے حسین،
وہ چند اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عکس حسن نبی ہے میرے حسین، نور عین علی ہے میرے حسین، ہے وہ شیر خدا کے لخت جگر، جانے بنت نبی ہے میرے حسین، گلشن خلد جن سے ہے آباد، وہ گل حیدری ہے میرے حسین، کسر اسلام دے رہا ہے صدا، سیدی مرشدی ہے میرے حسین۔ کانپتے ہیں یہ سن کر اب بھی یزید، آنے والے ابھی ہیں میرے حسین، اور جن کے صدقے میں بخشتا ہے خدا، کتب کہہ دو وہی ہیں میرے حسین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسی غیرت حمیت ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، اور عمل کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے، پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، اور رہتی دنیا تک پاکستان بھی سلامت رہے، دین بھی سلامت رہے، قرآن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صاحب قرآن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔